اسلام نے جس طرح عورت کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس انداز سے ایک مسلمان اپنے گھر کی خواتین کی نہ صرف عزت اور احترام کرتا ہے بلکہ ان کی عزتوں کا تحفظ بھی کرتا ہے، وہ عورت ماں کے روپ میں ہو تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر وہ عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو اسلام ہمیں اس بیٹی کی تعلیم و تربیت، اس سے محبت کا درس دیتا ہے۔ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، نبی کریم علیہ السلام نے بیٹیوں سے جس انداز سے محبت کی، جس انداز سے بیٹیوں کی تربیت کی، ان کی شادیاں کی، شادیوں کے بعد بھی بیٹیوں سے محبت کا ایک عملی طور پر رہتی دنیا کے انسانوں کو جو درس دے کر اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو ایک سبق دیا ہے، ایک اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ دیکھو بیٹیوں کا مقام اور بیٹیوں کی عزت اور ان کا احترام کتنا زیادہ ہے۔ اگر وہ عورت بہن کے روپ میں ہو تو اس عورت کو باپ کی صورت میں سائبان بھی دیا، بھائی کی صورت میں عزت کا رکھوالا بھی دیا، اس عورت کو اس کے دیگر رشتہ دار جو خاص طور پر مردوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، چچا، تایا، خاص طور پر ماموں، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو ایک بیٹی کی، ایک بہن کی عزت کے کس انداز سے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام نے ہمیں اس کے ساتھ بھی کس انداز سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ خود قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی۔ اب دیکھیے باپ کا انتقال ہو تو جس طرح بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار ہے، اسی طرح اسلام نے بیٹی کو بھی حقدار رکھا ہے۔ اسلام نے اگر وہ بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اسلام نے اسے آدھا حصہ دیا ہے۔ باپ کی وراثت کا کوئی اس کا بھائی نہیں، صرف بیٹی ہے تو اسلام نے اسے آدھا حصہ دیا ہے وراثت کا۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو اسلام نے 2/3 حصہ ان بیٹیوں کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر یہی عورت بیوی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام نے اس کی اولاد ہونے کی صورت میں وراثت کے اندر اس کا 8واں حصہ رکھا ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اسلام نے پھر 4تھا حصہ رکھا ہے۔ اگر یہی عورت ماں کے روپ میں ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بیٹے کا یا بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو اس ماں کا شریعت نے 6واں حصہ رکھا ہے۔ اور اگر یہ بہن ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر کچھ صورتوں کے اندر اسلام نے اس بہن کو بھی بھائی کی وراثت میں حصہ دار بنایا ہے۔ اگر یہ عورت نانی ہے تو اپنی بیٹی کے حصے میں سے یہ حصہ پاتی ہے، بیٹی کا انتقال ہو تو اس کی وراثت میں نانی کے طور پر بھی حصہ پاتی ہے۔ اگر دادی ہے تو بھی حصہ پاتی ہے۔ ذرا غور کریں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جو عورت کو کتنا مقام دیتا ہے۔ یہ زندہ رہے تب بھی اس کے حقوق کا بیان کیا، یہ دنیا سے چلی جائے تب بھی اس کے حقوق کا خیال رکھا۔ یہ ماں کے روپ میں ہے تب بھی اس کا احترام، بیٹی کے روپ میں ہے تب بھی اس کا احترام۔ اگر یہ رشتہ دار ہے، سگی بیٹی نہیں، یہ اگر دودھ والی بیٹی ہے، یعنی اکٹھے دودھ اگر پیا ہے، آپ کی دودھ شریک بہن ہے، دودھ شریک بیٹی ہے، تب بھی اس کا عزت اور احترام کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔